ازواج جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ہے وہ کیا ہے؟ ام عبداللہ۔ تو پھر احدث کا مطلب ہے یہاں پر کوئی نئی چیز آنا چاہیے۔ پہلی حدیث میں دیکھے تھے انما الاعمال بالنیات، اس میں کیا تھا؟ باطنی اعمال کا ترازو ہے۔ دوسرا اس کے نوع، اس کی قسم میں نیا قسم ہی نکال دیا۔ تیسری چیز جس میں بدعت ہو سکتی ہے قدری ہی، قدر یعنی اس کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت، مغرب میں 3 ہے کیفیت میں، اور پھر زمان اور مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم یہ کتاب کا مدارسہ کر رہے تھے، 40 النوویہ، اور اس کی جو شرح پڑھ رہے تھے وہ شرح ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے 4 حدیثیں مکمل کر چکے ہیں۔ ہم آج انشاءاللہ تعالی الحدیث الخامس عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاری ومسلم، وفي روایت لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ یہ حدیث نمبر 5۔ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو کوئی ہمارے معاملے میں کوئی نئی چیز نکالے گا تو وہ رد ہے، مردود، فہو رد۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے دین میں، امرنا ھذا، ہمارے دین میں کوئی چیز، نئی چیز کوئی ایجاد کرے گا تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس میں کیا تھا؟ من احدث فی امرنا، احدث کا مطلب ہے کوئی نئی چیز۔ حدیث کا معنی، ایک معنی تو جو ہم جانتے ہیں وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث کا معنی ہے قدیم کے مقابلے میں کوئی چیز نئی چیز، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ من احدث فی امرنا، جیسا کہ خطبہ جمعہ میں کہا جاتا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جمعہ سنتے ہیں خطبہ حاجہ میں، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کلام، حدیث یعنی کلام کا معنی، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں اہل الحدیث کا مطلب صرف حدیث نہیں، کلام اللہ بھی حدیث، بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہت بہترین۔ تو یہ حدیث کا معنی جو ہے یہ چیز ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی بتا سکتے ہیں سن وفات کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی؟ ابھی تک ہم نے کئی صحابہ کیے تھے، کسی کو یاد ہے سب سے پہلی حدیث کون راوی تھے؟ انما الاعمال بالنیات، عمر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق کی خلافت 2 سال تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنے سال تھی؟ 10 سال۔ پھر دوسری حدیث بھی کون سے راوی ہے؟ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے راوی بھی عمر ابن الخطاب۔ تیسری حدیث کیا تھی؟ تیسری حدیث بنی الاسلام علی 5 شہادتی ان لا الہ الا اللہ، عبداللہ ابن عمر، دوسری تھی وہ حدیث جبریل، دوسری ہے۔ تیسری بنی الاسلام علی 5، اسلام کے 5 بنیادیں ہیں، اس کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کی سن وفات 73 ہجری، 73 فرقے ہوں گے نا، اب تو ویسا یاد رکھ سکتے، 73 ہجری۔ پھر اس کے بعد چوتھی حدیث کون تھے راوی؟ کہ ماں کے کوکھ میں تقدیر کے، کہ ماں کے کوکھ میں، پچھلی بار ہم نے کیا تھا کہ ماں کے کوکھ کے، اس میں راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور آج 5ویں حدیث عبداللہ بن مسعود کی سن وفات ہے 32 ہجری، ان کی سن وفات ہے۔ آج عائشہ رضی اللہ عنہا ہے 58 یعنی 50 پر 8، کیا کہتے ہیں اس کو؟ 58 ہجری میں ان کی سن وفات ہے، 58 ہجری میں سن وفات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 ہجری میں ہوئی تو 48 سال اور عائشہ رضی اللہ عنہا جیے ہیں۔ اس میں حکمت معلوم ہوتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے اتنی جلدی عمر میں کیوں ہوا؟ کیونکہ ساری فقہ جو ہے ابھی اور 50 سال جینا تھا، جہاں پہ لوگوں کو، امت مسلمہ کو خواتین کے مسائل، حیض کے مسائل، یہ سارے مسائل سکھانا تھا، جو سارے صحابیات میں سے سب سے بہترین ہے۔ ہم نے پچھلی بار کہا تھا 7 صحابہ ہیں جو مکثرات من الحدیث ہے، کوئی بتا سکتے ہیں کون سے 7 صحابی ہیں؟ سب سے پہلے
پہلے جو سب سے زیادہ 1000 سے زیادہ احادیث ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے ابن عمر رضی اللہ عنہ، احسن، تیسرے چوتھے پہ ہیں انس رضی اللہ عنہ، تیسرے انس رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، اور پانچویں عبداللہ ابن عباس، اور چوتھے کتنے ہو گئے، چھٹویں جابر، اور ساتویں ہیں ابو سعید الخدری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ ابن عباس، جابر اور ابو سعید الخدری۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مکثرون من الصحابہ، جو ایسے صحابہ ہیں جو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں، صرف 7 ہی ہیں جو المکثرون فی الاحادیث۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا نمبر کیا ہے؟ 4، یعنی بہت سارے احادیث ہیں امہات المؤمنین، اور دیگر صحابہ سے بھی زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ احادیث بتایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین اور دوسروں کو ام المؤمنین کیوں کہا جاتا ہے؟ مومنین کی ماں، کوئی دلیل بتا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مائیں ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور ان کا عزت و احترام ہمیں کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے جو مہینہ گزرا اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو لعن طعن وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل امہات المؤمنین۔ اور کہتے ہیں آل البیت میں کون آتے ہیں؟ پہلے ازواج آتے ہیں، تو سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت ہونی چاہیے تھی آل البیت میں، اہل البیت میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ان کی کنیت تھی، کوئی بتا سکتے ہیں کنیت؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کنیت ہے؟ کنیت یعنی ابو یا ام، وہ لقب بول رہے ہیں آپ، ہاں لقب الگ ہے، صحیح جزاک اللہ خیر، لیکن کنیت کیا ہے؟ ابو یا ام کے ساتھ آتا ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو القاسم علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہے؟ ام عبداللہ۔ تو اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ کیوں کنیت دیا گیا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ ایک بچہ ہوا تھا، لڑکا ہوا تھا، لیکن پیدائش میں ہی وفات پا گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، پیدائش نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو احب اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کو نام پسند ہے۔ کون سے نام پسند؟ عبداللہ و عبد الرحمن اور حارث بھی اللہ تعالیٰ کو بہت نام پسند ہے، اس لیے ان کی کنیت انہوں نے رکھ لیا ہے، کیا ہے؟ ام عبداللہ۔ اس میں یہ دلیل مل رہی ہے، اور صحابہ کے بہت سارے ہیں کہ بغیر اولاد کے بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، جو کہ ہمارے یہاں یہ سنت چلی گئی ہے۔ یہ جو 2 نام کا کانسیپٹ جو آیا ہے اپنے پاس کہ محمد ابراہیم یا ابراہیم خان، یہ جو ہے عاجم سے لیا گیا ہے، عربوں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اصل نام بچے کا ایک رکھنا ہے، پہچاننے کے لیے کنیت آنا ہے، جیسے محمد ابن عبداللہ۔ یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، جو ہے نام رکھنے کا ایک نام ہونا چاہیے والد کے نام سے، جو کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ عادات میں سے ہے، کلچر میں سے ہے، یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ عربوں کی طرح ہم نام رکھیں، تاکہ قیامت کے دن اسی طرح پکارا جائے گا، اور یہ سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ کنیت کی سنت، کنیت ابو سے ہو سکتی ہے، ام سے ہو سکتی ہے، یا ابن سے ہو سکتی ہے، والد کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، اور بہت سارے علماء اسی طرح نسبت کرتے تھے۔ بعض اوقات پر اگر بہت ساری کنیتیں رہتی ہیں تو جگہ کے حساب سے مشہور ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی نام بتا سکتے ہیں جگہ کے حساب سے مشہور؟ سب کو نام معلوم ہے، محمد ابن اسماعیل رحمہ اللہ۔ کون ہے محمد ابن اسماعیل؟ نہیں پہچانا؟ اصل نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل۔ تو جگہ سے مشہور ہو جاتا ہے امام البخاری، کیونکہ بخارا کے تھے، وہ بخارا کے تھے، اس لیے محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ۔ امام مسلم کا نام تو وہی تھا، مسلم ابن حجاج رحمہ اللہ۔ تو بعض جو مشہور ہو جائے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ مشہور ہوئے اپنی دادی کے نام سے، تیمیہ دادی تھے جو دین کا کام وغیرہ کیے، تو مشہور ہو گئے کہ تیمیہ کے بیٹے ہیں، یعنی پردادی کچھ آتے ہیں وہ، تو اس طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ دادی کے نام سے، دادی پردانی جو بھی نات تھے، یعنی اس سے مشہور ہوئے تھے۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ہے، وہ کیا ہے؟ ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کن کی بیٹی ہیں یہ؟ ابو بکر الصدیق۔ جب بھی نام لیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ جو ہے عاجم سے اور ایک طریقہ ہم سیکھیے کہ صحابہ کے نام ایسے ہی بغیر دعا کے، ایسے ہی کہ ابو بکر نے ایسا بولا، عمر نے ایسا بولا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احترام، عزت، احترام، اور خاص کر کے شیخین جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کا نام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ یہ 2 ہی ہیں۔
من الاولین والآخرین، بہترین یعنی سارے انبیاء کی امتیوں کو لے لیجئے آپ، آخرت تک جو ہے سب سے بہترین کون ہے؟ یہ شیخین ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما بولنا چاہیے کیونکہ ان کے والد بھی صحابی تھے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کے والد نے اسلام نہیں قبول کیا، یعنی اسلام سے پہلے ہی وفات ہے جتنا میں غالباً۔ ان کا نکاح کتنے سال میں ہوا؟ کتنے سال میں؟ صرف 6 سال میں، اور وداعی ہوئی 9 سال میں۔ یہ لوگوں کو یہ جو ہے صحیح معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ صحابیات ہیں، یہ وہ زمانے میں جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، کیونکہ یہ جو مغربی تہذیب والے اس کو بتاتے ہیں کہ کیسا اتنا عمر کا گیپ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں لاتے ہیں، لیکن اسلام نے جو جائز قرار دیا، چاہے آپ کتنا بھی برا بتا دو، وہ جائز ہے، اس کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بلوغت کے بعد جو ہے یہ جائز ہے، اور یہ آج دیکھیں گے 50 سال 100 سال پہلے ایسے ہی نکاح ہوتے تھے، 10 سال 12 سال 11 سال جو ہے نکاح ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے کہا ایسا کیسا۔ اور آج بھی دیکھیے کئی جگہ 12-14 سال بھی ہے، ایسے ممالک ہیں جہاں پہ 14 سال میں نکاح جائز ہے، وہاں پہ لیگل ایج ان کے 14 سال ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ انسانیت بیٹھے گی بھی کون سی عمر پہ شادی کرنا ہے، تو بولیں گے بعض 18 بولیں گے، بعض بولیں گے 30 سال تک بھی انسان تیار نہیں رہتا شادی کے لیے۔ تو اسلام نے کہا کہ بلوغت جو ہے اصل وہ ہے کہ آدمی جو ہے کما رہا ہے، کیونکہ آج جو بچپنے کا کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں ہے، یہ پہلے کبھی نہیں تھا انسانیت میں۔ انسان بچہ جو ہے 7 سال کا ہوگا، اسی کو جا کے لکڑی دے دیتے تھے، جا کے کماؤ، کیونکہ یہ پڑھائی لکھائی جو ہے کہ بھئی 20 سال تک بچپنے میں ہی انسان ہوتا ہے، نہیں، صحابہ جنگوں میں ہوتے تھے 13 سال 14 سال۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے تو رسول اللہ نے نہیں لیا اور کہا کہ 15 سال میں جو ہے انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، بلوغت کے کتنی نشانیاں ہیں لڑکے کے لیے؟ 7 8 9 3 نشانیاں ہیں بلوغت۔ پہلا منی کا خارج ہونا، دوسرا بال اگ جانا، اور تیسرا یہ 2 بھی نہیں ہوئے تو 15 سال۔ 15 سال میں 15 سنہ، یہ 3 نشانیاں ہیں لڑکی کے لیے، اور ایک ہے حیض کا آنا۔ 4 نشانیوں میں سے کون سا بھی پہلی چیز آ جائے وہ بالغ ہو جاتا ہے لڑکا، اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی بات ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ہونی چاہیے۔ تو پھر احدث کا مطلب ہے یہاں پر کوئی نئی چیز آنا چاہیے، نئی چیز آنا چاہیے، تو وہ مردود ہے، مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو کیا بولیں گے یہ مائک استعمال کرنا، کیا یہ بھی بدعت میں آئے گا؟ نیا معاملہ ہے نا، اینک پہننا، گھڑی، کیوں؟ وہ زمانے میں نہیں تھی نا، پلنگ پہ سونا۔ ہاں، اگر کوئی نیکی سمجھ کے کرے تو، میں مائک استعمال کر رہا ہوں، نیکی ہے تاکہ میری آواز سب کو پہنچے۔ دین میں ہونا چاہیے جو اللہ کے قریب لے جانے والی نیت ہو، کیونکہ اگر مائک خراب ہو جائے تب بھی ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ، ہے کہ لائٹ بند ہو گئی سب ختم تو بھی درس انشاءاللہ کوشش کریں، نماز بھی پڑھیں گے، اگر یہاں نہیں پڑھیں گے تو درخت کے نیچے پڑھ لیں گے، جہاں موقع ملے ہمیں نماز پڑھنا ہے کہ نہیں۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں دین میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں جیسا کہ ہم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا، جو بھی عمل کرتا ہے کون سا کام، لیس علیہ امرنا وہ مردود ہے۔ تو یہ پہلی حدیث میں دیکھے تھے انما الاعمال بالنیات، اس میں کیا تھا؟ باطنی اعمال کا ترازو ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو باطنی عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دل میں کس کی نیت ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونا چاہیے۔ ظاہری ہم کیا دیکھنا ہے کہ وہ سنت کے حساب سے ہے یا نہیں۔ اعمال قبول ہونے کے 2 ہی شروط ہیں، کیا کیا ہیں؟ اخلاص، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعہ۔ اگر یاد کرنا ہے تو الاخلاص والمتابعہ، اخلاص ہونا چاہیے کہ اے کمال ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی فائدے کی نیت نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری کیا نیت نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسرا ظاہری طور پر نیت کتنی بھی اچھی رہے ہو، آپ سنت کے خلاف کام رہے تو وہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ ظاہری طور پر متابعت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے یہ کام ہونا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو ایک ہونا چاہیے اخلاص، اور دوسرا کیا ہے؟ متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، میلاد پہ جو ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اچھی نیت ہے ہماری، تو کیا کہنا چاہیے ہم کو کہ یہ سنت کے خلاف کی اچھی نیت ہوں گی۔ اچھی نیت ہو تو میں یہاں سے نیچے کود کے جو ہے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اچھی نیت ہے تو وہ بھی ثابت ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آئیں گے 6 قسم کے بدعات کہ کس کس میں بدعات آ سکتے ہیں، انشاءاللہ شیخ ذکر کریں گے اس میں انشاءاللہ آگے۔ تو
یہ حدیث کے فوائد کیا کیا ہیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں. مختصر حدیث ہے. سب سے پہلی چیز، کچھ بھی حلال حرام کرنا ہے تو کس کا حق ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہی حرام یا حلال قرار دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے ہیں. حاتم تائی جو ہے مشہور ہیں، جو جاہلیت میں جو اتنا لوگوں کو کھلاتے تھے کرتے تھے، مگر اللہ کے راستے نہیں، مشہور ہونے کے لیے. تو اتنے مشہور ہوئے کہ آج تک مشہور، آج تک لوگ بچے کہانیاں سنتے ہیں وغیرہ کہ لوگوں کو مہمانوں کو کھلاتے ہیں وغیرہ. ان کے بیٹے صحابی بنے جو نصرانی بن گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کو رب بنا لیے. تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آ کے سوال پوچھنے لگے کہ رب نہیں بنائے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ رب بنانے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کہ حرام کو وہ لوگ حلال کر دیتے تھے، آپ لوگ مان لیتے تھے، حرام کو اور حلال کو حرام کر دیتے. حرام حلال اور حلال کو حرام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشریع. شریعت نہیں، شریعت آ گئی. ویسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کوئی چیز حلال کرنا یا حرام کرنا، اس کو ہم جو ہے نئی چیز نہیں لا سکتے. تو اس پہ ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے ایسا پلٹا دیں گا اپنے خواہشات وغیرہ، اس کو تشریح کر لے گا تو یہ مردود ہو جائے گا اور یہ کام نئی چیز ہو جائے گی، نئی چیز ہو جائے گی. تو اس میں ضروری ہے کہ انسان جو ہے شریعت کی موافقت کرے، ہر چیز میں شریعت کی موافقت کرے. کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس میں یہ چیز آئے. تو کس چیزوں میں بدعت آ سکتی ہے؟ ایک انشاءاللہ تفصیل سے جائیں گے، پہلے ذکر کر لیں گے 6 چیزیں جس میں بدعت آ سکتی ہے. ایک سبب، انشاءاللہ مثالیں دیں گے ہم تفصیل سے، لیکن سبب چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. سبب مطلب کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے مگر کچھ اور ہی سبب کے لیے نیا سبب بنا لیا. وہ جیسے وقت کیا ہوا 9:30 بجے جو ہے ایک خاص نماز نکال لیا، وہ ایسے سبب بنایا جو شریعت نے سبب نہیں بنایا. جیسے شب معراج پہ ہم عبادت کریں گے، سبب بنا لیا. آپ اچھی عبادت کریں، قرآن پڑھ رہے، درس دے رہے وغیرہ، اچھی عبادت ہے، مگر ایسے سبب کی وجہ سے پورا عمل بدعت میں آ گیا. کیونکہ آپ سبب مطلب ریزن بنا لیے. کوئی بھی عبادت کرنے کی وجہ ہونی چاہیے، وہ وجہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، تو آپ نے کیا کیا؟ سبب میں بدعت لا لی. دوسرا، اس کے نوع، اس کی قسم میں نیا قسم ہی نکال دیا. آپ عبادت کی نئی قسم نکال دیا، مطلب کچھ نئی عبادت نکال. جیسے کودنے کی مثال دیا میں، شیخ اور دوسرے مثال دیں گے لیکن میں ایسا مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. کچھ نئی عبادت نکال دیے تو وہ جنس بول سکتے ہیں یا نوع بول سکتے ہیں. جنس میں یعنی وہی قسم کی اور ایک نئی عبادت نکال دیا. جیسے لوگ نئی نماز نکال دیتے ہیں، مغرب سے عشاء کے بیچ میں صلاۃ الاوابین وغیرہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ نماز ثابت ہی نہیں ہے. یا ایسی نماز نکال دیتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے. نئی نماز کچھ نئی نام سے قضائے حاجت، جو قضائے عمری نکال دیتے ہیں لوگ کہ بھئی میری نتنے نمازیں چھوٹ گئے تو میں کیا کرتا ہوں، ہر ظہر کے ساتھ اور ظہر پڑھ لیتا ہوں، 2 ڈبل ظہر، پھر 3 ظہر پڑھ لیتا ہوں تاکہ پورا وہ ہو جائے. ایسا ثابت ہی نہیں ہے. قضائے عمری وغیرہ یہ ثابت نہیں ہے. تیسری چیز جس میں بدعت ہو سکتی ہے قدری ہی. قدر یعنی اس کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت. مغرب میں 3 پڑھنا ہے، نہیں میں 5 پڑھتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ تقدیر میں، یعنی جو نمبر ہے، کمیہ بھی بول سکتے یا قدر میں ہو سکتا، اس میں جو ہے آپ نے بدعت کر دی. اس کے بعد 3 ہو گئے. چوتھا ہے کیفیت میں. کوئی چیز نئی کیفیت کر دیا. آپ نماز پڑھنا ہے، ارے ایک ٹانگ پہ پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، تو آپ نماز کی کیفیت ہی بدل دیا. کیسا پڑھنا ہے؟ ایک ٹانگ پہ پڑھ رہے ہیں آپ، کیونکہ ارے بزرگان دین جو ہے ایک ٹانگ پہ پڑھتے تھے تو میں بھی آج سے ایک ٹانگ پہ پڑھوں گا. یہ ثابت نہیں ہے. کیفیت جو ہے آپ نے بدل دی. اور پھر زمانہ اور مکان. 5 اور 6 کیا ہے؟ ایسا زمانہ آپ نے خاص کر دیا کہ بھئی یہ ٹائم پہ پڑھنا وغیرہ. جو مثال دیا ہمیں، زمانہ ٹائم کر دیے. جیسے شب معراج وغیرہ جو شروعات میں ہے اس کو سبب بھی بنا رہے ہیں آپ، زمانہ بھی فکس کر لے رہے ہیں کہ یہ ٹائم پہ جو عبادت کریں گا اس کے لیے دلیل چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانے میں. یا مکان کوئی خاص کر لے، میں یہ قبر کے پاس نماز پڑھوں گا تو میری زیادہ نماز قبول ہوگی. وہ تو شرک میں چل جائے گا، لیکن بدعت بھی وہ ہو جائے گا. تو 6 چیزوں میں یہ ہوگا: سبب، جنس، قدر، کیفیت، زمانہ، مکان. زمانہ ہو و مکان ہو، یہ 6 چیزوں میں بدعت ہو سکتی ہے. اس کے لیے انسان جو ہے سوچنا چاہیے کہ بھئی کون سی بدعت میں انسان جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس میں شیخ کی تفسیر سنیں گے. سب سے پہلی جو سبب ہے کہ ان یکون العمل موافقا للشریعہ فی السبب ہی. سبب جو ہے وہی ہونا چاہیے کہ جو بھی سبب کر رہا ہے، بنا رہا ہے انسان، وہ بھی شریعت سے ثابت ہو. ہم جیسے کوئی انسان
दुकान में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ रहा है, भाई साबित होना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुकान में जाओ या कोई ऐसी जगह पे जाकर दरख्त के नीचे 2 रकात नमाज पढ़ रहा है, बोल रहा है कि भाई दरख्त के नीचे पढ़े तो ज़्यादा सवाब है, कुछ ऐसे ही बना ले रहा। तो आप ऐसा सबब बनाए, नमाज तो पढ़ ले रहे हैं आप, लेकिन आप उसको सबब बना ले रहे हैं कि भाई नया सबब, तो ये मरदूद है, क्योंकि नमाज तो असल साबित है। उसको बोलेंगे तो वो बोलेंगे भाई नमाज तो पढ़ रहे हैं, क्या बेकार काम कर रहे हैं हम? नहीं, आप नमाज कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा सबब बना लिए जो शरीयत ने सबब नहीं बनाया, जो ऐसा रीज़न के लिए आप नमाज पढ़ रहे हैं जो शरीयत ने नहीं जोड़ा है। कोई बोलेगा कि मैं जो है रोज़ा रखूँगा, हर एक ख़ास दिन बना लेता है कि 7वीं तारीख महीने को मैं रोज़ा रखूँ, साबित ही नहीं है। आप 13, 14, 15, अब ऐसे तो कोई भी दिन रह सकता है इंसान रोज़ा, लेकिन एक ख़ास जो है जैसे ज़माने को फिक्स कर लेता है, वैसे ही एक ख़ास सबब बना लेता है कि मेरी जो है मैं जब भी जाऊँगा गाड़ी चलाऊँगा तब मैं सदका दूँगा। नहीं, आप सदका दीजिए, कभी भी दीजिए, लेकिन गाड़ी को सबब मत बनाइए कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा या कुछ भी ऐसा सबब के लिए हमें दलील चाहिए। फिर दूसरा जिन्स होना चाहिए। अल्लाह ताला के लिए जो इबादत है ये इस तरह से होना चाहिए कि वही चीज़ करना है। जैसे बकरीद के टाइम पे क्या क्या ज़ुबा कर सकते हैं हम, ईद उल अज़हा में, हाँ, दुम्बा, बकरे, गाय, ऊँट, मुर्गी नहीं है, घोड़ा नहीं, ये सब जायज़ है, हलाल है, लेकिन हम इसमें इबादत में नई चीज़ नहीं निकाल सकते। कि कोई बोले कि मैं घोड़ा ज़ुबा कर, तुम्हें ज़्यादा महंगा है, मैं जो है घोड़ा ज़ुबा करना चाह रहा हूँ, ये ज़ुबा नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्स में जो टाइप है ना उसमें भी इंसान बिदात नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी मरदूद हो जाएगा। नहीं, मैं ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं ज़ुबा कर रहा हूँ, नहीं। तो असल में याद करना है तो 3 ही चीज़ें, अल इबिल वल बकर वल गनम। गनम यानी भेड़ बकरे वगैरह, बकर यानी गाय बैल, और इबिल यानी ऊँट, ऊँटनी। इसके लिए तो अगर घोड़ा कोई ज़ुबाह करे या मुर्गी ज़ुबाह करे तो ये बिदात कर रहा है ऐसी चीज़ में जो अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि मैं जो है। आम तौर पे हम ज़ुबाह कर सकते हैं, लेकिन हम ज़ुबाह नहीं कर सकते। और तीसरा है, क्या था तीसरा? कदर यानी उसकी नंबर में या कोई इंसान वज़ू कर रहा है, 4 बार वज़ू कर रहा है तो वो मरदूद है, 4थी बार जायज़ नहीं है, क्योंकि आप इसराफ़ कर रहे हैं। नहीं, कभी गलती से हो गया वगैरह अलग बात है, लेकिन उसको सुन्नत समझ रहा है कि भाई 4 बार करूँगा, मैं 5 बार करूँ, पानी बहुत है, अच्छी तरह मैं साफ़ होकर नमाज़ पढ़ना चाह रहा हूँ। नहीं, शरीयत ने कहा कि कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 3, खलास, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा जो है मैं ये काम नहीं कर सकता। कुछ भी ज़्यादा में, जैसे 4 रकात नमाज़ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, 5 पढ़ेंगे भाई, 6 पढ़ेंगे, ऐसा मैं काम नहीं कर सकता। सो मन तवद्दा सलातन फ़क़त, 3 ही कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मन ज़ादा अला ज़ालिक फ़क़द असा व तअद्दा व ज़लम, उसने जुल्म किया, उसने हद से तजावुज़ की, उसने बुरा काम किया। तो वो कोई भी इंसान, क्योंकि जज्बे में आके 3 सहाबी आए थे, क्या क्या कहा था, कोई बता सकते हैं? एक शख्स ने कहा कि मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा, दूसरे ने कहा शादी नहीं करूँगा, तीसरे रात में नहीं सोऊंगा। हाँ, ये तीनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो भी मेरी सुन्नत, मैं शादी भी करता हूँ, जो है यानी इबादत भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, जागता हूँ, इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो भी मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ेगा वो मुझ में से नहीं है। चौथा जो है, कैफियत में भी होना चाहिए। जो भी अल्लाह ताला के लिए इबादत कर रहा है वो कैफियत में से होना चाहिए, वो कबूल नहीं होगा, वो मरदूद हो जाएगा। जैसे इंसान कैफियत में पहले सजदा कर ले रहा है, उसके बाद रुकू कर रहा है, नमाज में जैसी हालत है वैसे ही करना है, पहले सजदा कर लिया, रुकू, कैफियत पूरी बदल दे रहा, फ़सलातुहु बातिला मरदूदा, तो उसकी नमाज बातिल है। या कोई इंसान बोल रहा है वज़ू में जो है पहले मैं पैर धो लेता हूँ उसके बाद हाथ धो लेता हूँ, नहीं, तरतीब भी आना चाहिए। जो तरतीब कुरान हदीस में है वैसे ही तरतीब इंसान अगर वो करने लगेगा तो वो भी बिदात में और खिलाफ सुन्नत, और कबूल ही नहीं होगी, नमाज तो होगी नहीं, क्योंकि वो अरकान में गलती कर रहा है। 5वां 6वां क्या था? ज़माना और मकान। कोई ख़ास ज़माने के लिए कर दे रहा है कि भाई मैं ज़ोहर की नमाज 11 बजे पढ़ूँगा, नहीं, ये बिद्दत हो जाएगी, साबित नमाज भी नहीं होगी, क्योंकि वक्त दाखिल होने से पहले ही वो नमाज पढ़ रहा है कि, और उसका नमाज ही कबूल नहीं होगी। या ईद की नमाज से पहले ही क़ुरबानी को इंसान दे ले रहा है, तो शरीयत ने क्या कहा? नमाज से पहले क़ुरबानी देना है, नमाज के बाद
نماز کے بعد قربانی دینا. عید کے دن نماز پہلے پڑھنا ہے, اس کے بعد جو ہے انسان قربانی دے. اگر انسان پہلے قربانی دے دیا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, قربانی نہیں ہوگی. عید کے نماز سے پہلے کیا جاتے بھائی نماز کو جو ہے میں یہاں پہ ذبح کر لیتا ہوں, نہیں, یہ جائز نہیں ہے. یا کوئی انسان جو ہے ایسا کام کر رہا ہے, روزے جو ہے پورے مہینے کے رہ رہا ہے, میں رمضان میں نہیں رہ سکا تو میں کیا کرتا ہوں, ایک خاص شوال میں ہمیشہ ہر سال رہنے لگتا ہوں. عبادت جو ہے بنا لیا وہ. ہاں البتہ پورے کرنا ہے اس کو روزے, لیکن اس کو عبادت نہیں بنانا چاہیے, یعنی زمانے کو فکس نہیں کرنا چاہیے. اس میں کیا ہو جاتا ہے, اس میں بھی بدعت ہو جاتی ہے, اس میں بھی بدعت انسان ہو جاتی ہے. تو چھٹوا کیا تھا, مکان, جگہ کوئی فکس کر لے کہ یہاں پہ جو ہے, جیسے کوئی بولے میں جو ہے اعتکاف بیٹھوں گا گھر میں, تو کیا گھر میں اعتکاف جائز ہے؟ جیسا آج کل خواتین کو بٹھاتے ہیں گھر میں, نہیں, نہیں. اعتکاف کی جگہ کیا ہے, شرط کیا ہے, کہاں پہ ہونا, وہ مسجد میں ہی ہونا ہے اعتکاف, مسجد میں. گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہے. لا اعتکاف فی البیوت, گھروں میں وغیرہ کوئی اعتکاف نہیں, مسجد میں ہی شرط ہے. اگر خاتون بھی بیٹھ رہی ہیں تو صحابیات امہات المومنین کہاں بیٹھا کرتے تھے؟ گھروں میں. بازو ہی گھر تھا پھر بھی وہاں نہیں بیٹھتے تھے, مسجد نبوی میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. تو مسجد نبوی میں ہی, یعنی مسجد شرط ہے کس کے لیے, اعتکاف کے لیے. کوئی خاص جگہ بنا لے تو وہ بدعت میں آ جائے گا. وہ بھی کیا کرتے ہیں, کونا بنا دیتے ہیں, وہ پکانا بھی چالو ہے, باتاں بھی چالو ہے, سب چالو ہے, اس کو وہ لوگ اعتکاف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں انہوں اعتکاف ہے, اور پکاتے پکاتے ان کا دل ذکر کر رہا ہے. اس طرح سے لوگ عجیب عجیب چیزیں لے کے آتے ہیں. یہ بدعت سے بہت ہونا چاہیے. شیطان کو بدعت بہت زیادہ پسند ہے. کیوں شیطان کو بہت پسند ہے؟ ہاں کیا وجہ ہے شیطان کو پسند؟ گناہوں سے بھی جہنم میں جاتے ہیں نا. شیطان کو کیوں پسند؟ بدعت گمراہی ہے, صحیح ہے, مگر ایک چیز ہے, گناہ بھی نافرمانی. گناہ سے انسان کیا کر سکتا؟ توبہ. بدعت سے انسان اس کو نیکی سمجھتا ہے کہ نہیں. گناہ سے انسان کو معلوم ہے یہ گناہ ہے تو وہ توبہ کر سکتا ہے مرتے دم, لیکن بدعت کو تو اس کو نیکی سمجھ رہا ہے, دین کا حصہ سمجھ رہا ہے. تو شیطان کو بہت پسند ہے. ایسی چیز ہے جس سے انسان توبہ بھی نہیں کرتا, اور رسول وسلم کے سامنے جائے گا, حوض کوثر سے مانگے گا, رسول وسلم دینے جائیں گے, فرشتے منع کر دیں گے اور کہیں گے کیا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد کیا کیا اعمال کر رہے ہیں. یعنی امید رہے کہ جا کے پانی لینے تک چلے جائیں گے وہ لوگ, لیکن بغیر علم کی وجہ سے, عمل کرنے کی وجہ سے. جیسا کہ سورہ فاتحہ میں 2 لوگ ہیں, کون کون ہے؟ جس کے پاس علم تھا عمل نہیں, عمل ہے علم نہیں. کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کون ہے؟ یہود, جس کے پاس علم تھا عمل نہیں. اور دوسرے نصارہ, جس کے پاس کیا نہیں تھا؟ علم نہیں تھا, عمل کرتے جا رہے ہیں, جنگلوں میں چل جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, شادیاں توڑ دے رہے ہیں, پادری بن جا رہے ہیں. یہ سب دین کا حصہ ہی نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے. دونوں بھی ضرور ہے. جیسے کوئی علم حاصل کرتے رہتے اپنے پاس آ کے بولتے بھائی علم بہت حاصل کریے, عمل کرو, کتنا علم حاصل کر, تو کیا بولنا چاہیے ان کو؟ بہت علم حاصل کیا کرتے. تو کوئی بھی جا کے کوئی عمل کر رہا ہے تو یہ نہیں بولتے بھائی بہت عمل کر لیے, علم حاصل کر. دونوں بھی ضروری ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان دونوں میں سے نہیں ہونا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین. کون ہے یہ 4 جو انعمت علیہم؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کون ہے؟ نبیین, صدیقین و شہداء و صالحین وحسن اولئک رفیقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے وفات سے پہلے؟ الی الرفیق الاعلی. سب سے اچھے دوست کون ہے؟ یہ دوست نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین, یہی ہے اچھے دوست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ آخری الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اچھے رفقا ہیں, اچھے خاص دوست ہیں. ہاں جیسے اور ایک مثال دے رہے ہیں شیخ یہاں پہ, کئی سارے مثالیں دے رہے ہیں بدعات کے کہ مردود ہیں. انشاءاللہ ہم بدعات کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کریں گے. یہاں پہ انسان جو ہے جمعے کی نماز کی اذان ہونے کے بعد خریدتا بیچتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. ہاں نہیں, جائز نہیں ہے. ایک بار اذان ہو جائے جمعے کی نماز کے لیے, اپنے پاس ٹوپی وغیرہ بیچتے رہتے, تو وہ مردود ہے. وہ مردود ہے, وہ چیز واپس کر دینا, پیسے واپس لے لینا. ویسا بیع حرام ہے, گنہگار ہوگا. کیوں؟ اذان ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بھائی چھوڑ دو کا,
جب نماز ہو جائے تب واپس شروع کر سکتے ہیں. فانتشروا فی الارض. تو یہ جائز نہیں ہے. تو وہ انسان اس کو دین سمجھ کے کرے تو وہ تو بدعت میں آ جاتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو رد البیع کرنا ضروری ہے فجر کی اذان کے پہلے. لیکن کچھ مساجد میں جیسے حرم وغیرہ میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلے ہی ایک اذان دی جاتی تھی جو کہ جائز ہے, لیکن خلاف سنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ بھئی کیا کہتے 1 بجے نماز ہے تو 12 بجے ہی اذان دے دیتے کہ بھئی لوگوں کو بازار سے بلانے کے لیے جو حرم وغیرہ میں ہوتی ہے 2 اذانیں ہوتی ہیں. لیکن سنت کا کام کیا ہے؟ ایک اذان ہے. جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ وقت ہی نہیں معلوم ہو رہا, لوگ لیٹ آ رہے تھے ہمیشہ, تو کیا کیے چلو ایک بازار میں جا کے اذان دیتے تھے. مسجد میں ہی نہیں دیتے تھے, بازاروں میں اذان دی جاتی تھی. تو لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی وقت ہو گیا جمعہ کے لیے, غسل کر لو, یہ سب کرنے کے لیے. آج کل لوگ بنا دیے کہ بھئی مسجد میں ہی اذان دے رہے ہیں تو وہ خلاف سنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا, عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کیا, عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کیا, مسجد میں نہیں کیا, بازاروں میں دیا کرتے تھے لوگوں کو بلانے کے لیے. تو کیا اذان نماز کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے ضرورت کے حد تک, جیسا کہ صحابی نے کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر کوئی میٹنگ وغیرہ بلانا ہے تو کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ جامعہ, یہ پکارا کرتے تھے. کوئی کھڑے ہو جاتا تھا ممبر پہ, الصلاۃ جامعہ یعنی جمع ہو جاؤ نماز کے لیے, لیکن اذان تو نہیں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. ایک انسان جو ہے طلاق دے رہا ہے, حیض میں طلاق دے رہا ہے, تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہو؟ نہیں ہوگی. یہ طلاق بدعی ہے, یہ طلاق بدعی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ایک مجلس میں 3 سے زیادہ 3 دے رہا ہے, یہ ایک 3 سے زیادہ, تو ایک ہی ہوگی, وہ تو ایک ہی ہوگی. لیکن طلاق حیض میں طلاق نہیں ہوگی. یا ایسے طہر میں جس میں انسان جماع کیا وہ بھی طلاق نہیں ہوگا. یا حمل میں جو ہے عدت کے دوران جو ہے نکاح کر لیا انسان, کسی کا حمل چل رہا ہے یا عدت چل رہی ہے کہ بھئی پہلا شوہر وفات پایا, طلاق شدہ ہے, عدت سے پہلے ہی نکاح کر لیا, تو یہ مردود عمل ہے, پھر سے نکاح کرنا چاہیے. یا کوئی عورت جو بھاگ کے شادی کر لی بغیر ولی کے, لا نکاح الا بولی, نکاح جو ہے بغیر ولی کے نہیں. احناف کے یہاں ہو جاتا ہے لیکن صحیح رائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا, لا نکاح الا بولی, لا نکاح الا بولی, لا نکاح الا بولی. عورت کا نکاح بغیر ولی کے اجازت سے نہیں ہوگا. یہ سارے چیزیں بدعات میں سے ہے. اور کئی لوگ جو ہیں ایسے ہی بھاگ کے وغیرہ شادی کر لیے, 20 سال 30 سال ہو جاتے ہیں, اولاد بھی ہو جاتی ہے, معلوم ہی نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ولی کے اجازت کے تب کیا کرنا چاہیے؟ پھر سے نکاح پڑھوانا چاہیے. جب علم آئے انسان کو عمل کرنا چاہیے, جب علم آئے تب توبہ وغیرہ کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا انشاءاللہ. جہالت میں اگر کھو گیا, نہیں معلوم ہے اپنے پاس, کئی لوگوں کو, وہ لوگ تو جواز کے قائل ہیں, تو لیکن احادیث کے بارے میں ہمیں یہ تلاعب نہیں کرنا چاہیے, یہ کھیل کود یہ سب چیزیں نہیں کرنا. یہ دین کا معاملہ ہے, یہ دین کا معاملہ ہے, تو اسی لیے یہ ساری مثالیں دے رہے ہیں. اور ایک انسان چاندی بیچتا ہے سونے کے اس میں, تو کیا ایسا جائز ہے؟ نہیں بیچ سکتے چاندی سونا, اس میں دیکھنا چاہیے. اگر چاندی سے چاندی کر رہے ہیں تو سیم اماؤنٹ ہونا. اپنے پاس جو زیورات وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ایکسچینج کراتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, ایکسچینج نہیں کرانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ سود میں آتا ہے. ان کو بھی معلوم ہے جو سونار وغیرہ رہتے ہیں زیورات, تو کیا کرنا چاہیے؟ زیورات پرانے زیورات لینا چاہیے. بھائی کیش دیو آپ پیسے, بولتا نہیں آپ ایکسچینج کرا لو. کیوں؟ ان کو فائدہ ہے, کیونکہ وہ بتاتے نہیں ہیں کس میں. کیش مانگیں گے تو نہیں دیں گے, تو کئی سوناروں کے پاس گھومنا پڑے گا آپ کو, تو وہاں جا کے پھر کیش ملے گا وہی دکان سے, پھر بعد میں الگ سے وہی پیسے دیں گے, پھر خریدیں گے. اور آپ کا نقصان تو ہوگا, اس کا بھی نقصان ہوگا. لیکن یہی شریعت کا وہ ہے, ایکسچینج وغیرہ جائز نہیں ہے. سونے پہ سونا, چاندی پہ چاندی, نمک پہ نمک, کھجور پہ کھجور. صحابی آئے بلال رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا اچھے کھجور لے کے آئے مثال کے طور پر, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھجور کہاں سے آئے. میں مثال دے رہا ہوں, آدھا کلو سمجھے, مجھے یاد نہیں ہے, رطل وغیرہ استعمال کرتے ہوئے صحابہ کے وقت میں, لیکن آدھا کلو مثال, تو آپ کو کہاں سے آئے؟ تو صحابی بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے 1 کلو مثال کے طور پر, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے, 1 کلو میں نے خراب کھجور دیے, اس نے آدھا کلو دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سود ہے. کون سا سود ہے؟ 2 قسم کے سود ہے. کیا ہے؟ ایک ہے ربا نسیہ, جو پیسے پہ پیسے بناتے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں ربا الفضل, جو دکھ کے نہیں آتا آپ کو کہ آپ ایکسچینج کریں نا, اس میں کیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ پہلے برے کھجور بیچو, پیسے لو, پھر پیسے دو, پھر اچھے کھجور لو, کیونکہ وہاں پہ حساب معلوم نہیں ہوتا.
انسان الو بنا دیتا بیچنے والا، نہیں اتنے چاہتے ہیں بھائی 1 کلو پہ آدھا کلو چاہتا، نہیں اپنے کو کیا کرنا ہے 1 کلو پہ کتنے پیسے آتے وہ لینا ہے، پھر خریدنا ہے کیونکہ دکاندار اپنا فائدہ نکال لیتا ہے، اس پہ سود کر لیتا ہے، ربا الفضل. تو انسان اگر یہ کرتے جائے تو اس میں بھی کیفیت میں یہ بدعت ہو جاتی ہے. اور ایک مسئلہ شیخ یہاں لا رہے ہیں، کوئی انسان کپڑے چوری کر لیتا ہے تو اس میں نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اپنے پاس زمین ہڑپ کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے. صحیح رائے یہ ہے کہ نماز ہو، کیونکہ یہ رسول صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بھائی چوری کے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ چوری الگ چیز ہے، چوری مت کرو بول کے احادیث ہے، نماز سے تعلق نہیں ہے. تو نماز ہو جاتی ہے لیکن چوری کے لیے وہ گناہ گار ہے. چوری کے لیے علماء میں اختلاف ہے اس کا، لیکن صحیح رائے ہے کہ مغصوب جو قبضہ کر لیا ہے کوئی چیز اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کو قبضے کا گناہ ملے گا. کوئی انسان جو ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اگر کوئی حدیث ملتی ہے اپنے کو کہ بھئی نماز نہیں پڑھنا اس میں بول تو تب ہم مان سکتے ہیں، لیکن یہ الگ چیز ہے، اس کو گناہ اس کا ملے گا، اس کی نماز تو ہو جائے گی. اور کئی علماء جو ہے اس کی رد کرتے تھے، کوئی فتویٰ دیے کہ بھئی اگر آپ کا پانی چرا ہوا ہے تو نماز پوری دہرانا 20 سال کی. تو عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، میں نے اتنا بڑا خطرناک جو ہے ظالمانہ فتویٰ کبھی نہیں سنا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اس کو گناہ ملے گا پانی چرانے کا، لیکن اس کی نماز ہی دہرا. اپنے پاس لائٹ چرا لیتے تو کیا پوری نماز جو ہے لائٹ چرانے کا گناہ؟ لیکن جو ہے اس کی نماز کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اور ایک انسان جو ہے اوقات نہیں ہے، 3 اوقات ہے جس میں نماز نہیں پڑھنا ہے. کون سے نماز نہیں پڑھنے کے وقت؟ ہاں، فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے 20 منٹ تک. سورج جیسے مثلا نکلا کتنے 5:30 بجے تو 5:50 تک آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج جو ہے ایک نیزہ کے اوپر نہ آ جائے. اس لیے اشراق پڑھنا ہے تو 20 منٹ کے بعد پڑھنا. اور ایک وقت جب سورج اوپر ایگزیکٹ زوال کے وقت پر، زوال مطلب یہاں آ جائے، جب ایگزیکٹ اوپر رہتا ہے تب جائز نہیں ہے. اور تیسرا غروب کے وقت ہی، عصر کے بعد سے لے کر غروب تک. عصر کے بعد سے شروع ہو جاتا، آپ عصر پڑھ لیے تو اس کے بعد جو ہے یہ جائز نہیں ہے. کوئی انسان مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہ رہا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھے یا نہ پڑھے؟ عصر کے بعد آ گیا پڑھنا تو جی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بغیر کوئی سبب کے، جیسے کوئی انسان طواف کر رہا ہے اس کو پڑھنا ہے 2 رکعت تو پڑھ سکتا ہے. تحیۃ الوضو کرنا ہے پڑھ سکتا ہے. ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کے بعد بھی 2 رکعت کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے. جیسے سنت کسی کی چھوٹ گئی تو ہم نے جائز قرار دیا کہ فجر کے بعد بھی انسان پڑھ سکتا ہے. تو بغیر وجہ کے انسان نہیں پڑھنا، ایسے ہی سنتیں پڑھتے جانے تو وہ منہی وقت میں جس میں نہیں ہے اس میں انسان نہیں کرنا چاہیے. جیسے انسان عید الفطر کے دن روزہ رکھے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی مردود ہے. یہ سارے چیزیں جو ہے یہ بدعات میں سے آتے ہیں. اور کوئی انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، شیخ بہت سارے مثالیں، کوئی انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو کیا وہ یہ سامان بیچتا ہے دھوکے سے تو اس کی وجہ سے جو ہے پورا باطل ہے؟ یہ نہیں، باطل نہیں ہے. اس کو رسول صاحب نے خیار دیا کہ آپ جا کے واپس کرنا ہے تو کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ دھوکے سے ہوا لیکن اس کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہو جاتا. تو کون سی چیز دھوکے میں آئی، یہ سب چیزیں دیکھنا ہے. یہ سب چیزیں معاملات میں وغیرہ فقہ میں آئیں گی، لیکن ابھی سب معاملہ یہ ہے کہ جو ہے کہ بھئی بدعات کس کس میں آ سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے کہا انشاءاللہ تعالی. اعمال جو ہیں تو شیخ آخر میں فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے عبادات، 3 قسم کے عبادت. ایک جو عبادت نے شریعت نے حلال قرار دیا ہے، عبادت میں مشروع ہے، ایسا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے. دوسرا جس سے شریعت نے منع کر دیا کہ بھی یہ نہیں کرنا. جیسے مثال کے طور پہ عبادت جو منع کر دی، نہیں وہ منع ہے، حدیث ہے اس کے واسطے منع کیا، میلاد مت کرو بلکہ حدیث آئی جو عبادت منع ہے. ہاں، غیر اللہ کے پاس قربانی نہیں دینا، شرک نہیں مت کرو، یعنی ایسی بات دعا کرنا ہے تو صرف اللہ سے کرو، غیر اللہ سے دعا مت کرو. دعا بھی عبادت ہے نا، مگر کس کے واسطے ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا. نماز جیسے کسی اور کے لیے مت پڑھو، روزہ کسی، صحیح بات. تو ایسی عبادت جو منع کیا گیا. تیسرا
جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے اپنے کو شریعت پہ، تو وہ کیا ہے، جائز ہے ناجائز؟ ہاں پکا شریعت خاموش ہے اس کے بارے میں، جیسے میلاد کے بارے میں خاموش، تو وہ ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ عبادات بول رہا ہوں میں، عبادات جو جائز، تو ایک حلال ہے جو شریعت بولی حلال ہے، باقی شریعت روک دی اس سے رک جانا ہے، شریعت خاموش ہے اس سے بھی رک جانا ہے، کیونکہ عبادات کون سی چیز ہے؟ جو شریعت نے بتایا، بس جو شریعت نے بتایا وہی عبادت ہے۔ کوئی اپنے دل سے نہیں بول سکتا یہ بھی عبادت، یہاں سے کود جائیں گے تو یہ عبادت ملیں گے، اتنے ثواب ہے 10,000 نیکیاں ہیں، کوئی نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ انبیاء کو ہی وہی نازل ہوتا۔ پھر معاملات بھی 3 طرح ہیں، ایک شریعت نے جس کی اجازت دے دی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمر الوحشی جو ہے، جو زیبرا وغیرہ ہیں اس کو کھا سکتے ہیں، حمر الاہلی نہیں کھانا ہے، جو گدھے رہتے ہیں نا اپنے پاس گھروں میں وہ حرام۔ حمر الوحشی جو وحشی جنگلوں میں وغیرہ پھرتے ہیں، جو وائلڈ ڈونکی بول سکتے ہیں یا زیبرا وغیرہ ہیں، وہ جائز ہے، حلال ہے۔ تو شریعت نے کہا، یہ معاملات میں بول رہا ہوں میں، یہ عبادت نہیں ہے کھانا پینا، یہ معاملات میں، یہ شریعت نے کہا کہ حلال ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے تجارت نے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا حرام ہے، ایسا معاملات ہے وہ بھی ربا، تو یہ حرام ہے۔ دوسرا شریعت نے منع کر دیا ہے، معاملات میں بھی منع ہے، جیسے مثال ہاں شراب پینے، بالکل شراب پینے میں، پینے کی چیز ہے نا حرام ہے، یا ایک وقت پہ انسان بہن اور بیوی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، یا پھوپھی اور کیا بولتے ہیں بھتیجی، یا خالہ اور بھانجی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، ہے کہ نہیں؟ اور کھانے پینے میں بھی چیل، یہ سب جو ہے جس کو یہ سورہ زیناب بولتے ہیں، جس کو پورے دانت وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے جانور، شیر وغیرہ، سباع کہتے ہیں اس کو، یہ سب بھی حرام ہے۔ تیسری چیز جس سے شریعت خاموش ہے، تو کیا حرام ہے یا حلال ہے؟ ہاں معاملات میں بول رہا ہوں، حلال ہے بالکل۔ موز کے بارے میں، موز تو قرآن میں آیا، جیسے مثال دے رہا ہوں، ہاں کوئی نہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اس کے لیے دلیل چاہیے معاملات میں، یہ بزنس کر رہا ہوں میں، اس میں جو ہے کچھ بھی شریعت میں حرام نہیں ہے، یہ الحمدللہ انسان بیچ سکتا ہے۔ موبائل بیچنا ہے، اب کوئی یہ نہیں پوچھنا کہ بھئی دلیل لاؤ، موبائل بیچنے کی دلیل لاؤ، ہم ان سے پوچھنا ہے بھئی موبائل حرام کہاں ہے، اس کے ہاتھ سے دلیل لاؤ، الٹا نہیں لانا۔ تو یہ لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں 2 چیزوں میں، کہ عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک کہ دلیل نہ آ جائے، معاملات میں ہر چیز حلال ہے جب تک کہ ممانعت کی دلیل نہ آ جائے۔ تو اسی کے ساتھ یہ حدیث نمبر 5 کا بھی تذکرہ ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے الحلال بین و حرام بین کے حلال جو ہے واضح ہے، انشاءاللہ ہم یہ حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم آگے کی نشست میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع و عمل الصالح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ سب کے لیے طعام کا انتظام کیا گیا ہے، طعام کر کے چاہیے انشاءاللہ۔